آپ نے کعبے کے صحن میں علی العنان نماز ادا کی۔ سیدنا عمر نے اپنی تلوار کو ننگا کر کر کہا کہ اگر کوئی اپنی ماں کو اس کے غم میں رلانا چاہتا ہے تو سامنے آئے اور عمر کا سامنا کرے۔ تو کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ سامنے آ کر سیدنا عمر کا سامنا کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے اس راستے کو شیطان بھی چھوڑ دیتا ہے اور اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ سیدنا عمر وہ واحد مسلمان تھے کہ جنہوں نے علی الاعلان بغیر کسی خوف کے ہجرت مدینہ کی، اور آپ نے کفار کے سامنے جا کر کعبے کے صحن میں جہاں پہ وہ بیٹھا کرتے تھے اور اپنی بیٹھک لگایا کرتے تھے، سیدنا عمر وہاں گئے اور آپ نے کہا کہ میں ہجرت کرنے لگا ہوں، اگر کسی کی ہمت ہے تو آئے اور مجھ عمر کو روک کر دکھائے، اور کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آپ کو ہجرت سے روک پائیں۔ آپ تمام غزوات میں نمایاں رہے اور آپ کا مشورہ مسلمانوں کے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہوا کرتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق کے دور میں اسلام کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا کیا، اور دو سپر پاور، ایک پرشین امپائر اور دوسرا رومن امپائر، آج کے دور میں جس طرح سپر پاور امریکہ ہے اور اس کے مد مقابل رشیا اور چائنا ہیں جن کو آج سر کرنا ناممکن لگتا ہے، تو اسی طرح اس دور میں یہ دو بڑی طاقتیں جنہیں سپر پاور تسلیم کیا جاتا تھا، سیدنا عمر کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں امپائرز جن کو ہرانا ناممکن سمجھا جاتا تھا، سیدنا عمر کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو غرق کر دیا اور اسلام کا پرچم سر بلند فرما دیا۔ اور جب سیدنا عمر فاروق بیت المقدس فتح کرنے کے بعد چابیاں لینے گئے یروشلم شہر کی، تو ان کے جو سردار تھے، یہودی سردار تھے، جو بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ ہم یہ چابیاں صرف اور صرف مسلمانوں کے امیر کے ہاتھ حوالے کریں گے۔ تو سیدنا عمر تک جب یہ پیغام پہنچا تو آپ اور آپ کا ایک حبشی غلام، آپ دونوں بیت المقدس کے سفر کے لیے چل دیے، اور سفر میں مختلف وقت میں مختلف باریاں ہوتی تھی کہ کسی وقت سیدنا عمر اونٹ پر سوار ہوتے تو آپ کا غلام اس کی نال سے پکڑ کر اس چلا کرتا، اور جب کچھ وقت گزر جایا کرتا تو آپ کا غلام اونٹ پر بیٹھتا اور سیدنا عمر اس کی نال پکڑ کے چلا کرتے تھے۔ تو جب بیت المقدس شہر کے قریب پہنچے تو باری اونٹ پر بیٹھنے کے آپ کے غلام کی تھی، لیکن اس غلام نے بڑا اصرار کیا کہ اے امیر المومنین، آپ اونٹ پر بیٹھ جائیں، میں اپنی باری بعد میں لے لوں گا، ابھی مقصود یہ ہے کہ آپ اونٹ پر بیٹھیں اور میں اونٹ کو چلاؤں، کیونکہ سامنے بادشاہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے سامنے کیا تاثر جائے گا کہ آپ اونٹ چلا رہے ہیں۔ تو دور سے جب آتے ہوئے دیکھا یہودی بادشاہوں نے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حبشی اونٹ پر بیٹھا ہے اور دو برے اعظموں یا تین برے اعظموں سے زیادہ رقبے پر حکومت کرنے والا مسلمان حکمران وہ اونٹ کو چلا رہا ہے۔ ارے یہ عمر کا عدل تھا، ارے یہ عمر کا انصاف تھا، اس کا بول بال آج بھی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ایک ایرانی باشندہ جس کا نام ابو لولو فیروز تھا، اس نے آپ کو خنجر مار کر شہید کیا، اور آپ 3 دن زخمی رہنے کے بعد بالآخر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت صحابہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔